کیا بذریعہ ذبح جانور کے حلال ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں؟ جی ہاں، اس کی بھی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ذبح کرنے والا عاقل ہو، چنانچہ مجنون یا چھوٹے بے عقل بچے کا ذبیحہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر چھوٹا بچہ ذبح کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا مسلم ہو یا کتابی، مشرک و مرتد کا ذبیحہ حرام و مردار ہے، لیکن فی زمانہ کتابی سے ذبح میں بھی احتیاط ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، ذبح کرنے کے وقت اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے تو جانور حلال ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں کہ لفظ اللہ ہی زبان سے نکالے۔ نمبر 4، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لے۔ نمبر 5، جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ وقت ذبح زندہ ہو، اگرچہ اس کی زندگی کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو۔ ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اس جانور کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کیا موجودہ دور کے کتابی اور فاسقوں کا ذبیحہ جائز ہے؟ ان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض جائز جبکہ بعض بالکل حرام فرماتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو ان سے ذبح کروانے سے بچنا ہی بہتر ہے۔ کیا فاسق و فاجر کا ذبیحہ جائز ہے؟ مسلمان صحیح العقیدہ اگرچہ کتنا ہی گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، اس کا ذبیحہ بالکل جائز و درست ہے۔ قربانی کرنے والے اکثر حضرات بروز عید یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے، ہم قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے۔ شرعی اعتبار سے ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، پہلی سے 9ویں تک کے روزے بہت افضل ہیں، اس پر قربانی ہو یا نہ ہو، اور سب نفلی روزوں میں بہتر روزہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کا ہے۔ ہاں، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ عید کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے، قربانی ہی کے گوشت میں سے پہلے کھائے، مگر یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، نہ اس میں روزہ کی نیت کی جائے، اور اس دن اور اس کے بعد 3 دن روزہ یہ حرام ہے۔